بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پاکستان کے مختلف سیاسی اتحادوں پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے ایوب خان کے دور میں بننے والے ایک اہم انتخابی الائنس پر جس کا نام ہے کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز COP۔ ایوب خان کو برسر اقتدار آئے تقریباً 6 برس ہو چکے تھے اور جب اس نے اپنی گرفت مضبوط کر لی داخلی اور خارجی معاملات پر تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب صدارتی انتخابات کروائے جائیں۔ 1964 کی سردیوں میں اس نے اعلان کیا کہ جنوری 1965 میں ملک میں صدارتی انتخابات کروائے جائیں گے، اور اس سلسلے میں ایوب خان اور ایوب خان کے حامیوں نے ظاہری اور باطنی طور پر ایک کمپین شروع کر دی، جس پر اس وقت کی جو اپوزیشن پارٹیز تھیں اور جو اپوزیشن کے سیاستدان تھے انہوں نے بھی سوچا کہ ہمیں بھی اس کا جواب دینا چاہیے، ہمیں بھی اپنے آپ کو منظم کرنا چاہیے اور مل کر ایوب خان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ پس منظر تھا جس پر 1964 میں کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کا وجود عمل میں آیا۔ یہ الائنس کیا تھا؟ اس الائنس نے کیا کارکردگی دکھائی؟ اس الائنس نے کیسے الیکشن لڑا؟ اس الائنس نے کن کن امیدواروں پر غور کیا اور پھر فائنلی کس طرح فاطمہ جناح کا انتخاب کیا گیا ایوب خان کے مقابلے کے لیے، اور پھر الیکشن کمپین کیا تھی، اور پھر صدارتی انتخابات کے نتائج کیا نکلے، اور پھر عوامی رد عمل کیا تھا۔ تو ان موضوعات پر آج ہم بات کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کی تشکیل۔ جیسے انتخابات کا اعلان ہوا تو اپوزیشن سیاستدانوں نے بھی اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں، اور اس وقت کے جو نمایاں سیاستدان تھے ان میں ایک نام خواجہ ناظم الدین کا بھی تھا۔ خواجہ ناظم الدین پاکستان کے سابق وزیر اعظم تھے اور اسی طرح سابق گورنر جنرل بھی تھے۔ انہوں نے ایک ملک گیر دورہ کیا اور مختلف سیاستدانوں سے ملاقاتیں کیں، اور فائنلی یہ طے کیا کہ اپوزیشن جماعتیں مل کر ایوب خان کا مقابلہ کریں گی۔ خواجہ ناظم الدین اس وقت کونسل مسلم لیگ کے صدر تھے، اور انہوں نے 21 جولائی 1964 کو ڈھاکہ میں کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز COP نامی ایک انتخابی الائنس کا اعلان کیا۔ اس انتخابی الائنس میں 5 بڑی سیاسی جماعتیں شامل تھیں، جن میں کونسل مسلم لیگ جس کی قیادت خواجہ ناظم الدین اور میاں ممتاز دولتانہ کر رہے تھے، عوامی لیگ جس کی قیادت شیخ مجیب الرحمان اور نوابزادہ نصر اللہ خان کے پاس تھی، نیشنل عوامی پارٹی جس کی قیادت مولانا باشانی اور خان عبدالولی خان کر رہے تھے، نظام اسلام پارٹی جس کی قیادت چودھری محمد علی کر رہے تھے، اور جماعت اسلامی جس کے امیر مولانا مودودی تھے۔ اپنے متضاد آئیڈیاز اور نظریات رکھنے کے باوجود یہ سیاسی جماعتیں ایک نقطے پر متفق ہوئیں، اور وہ نقطہ یہ تھا کہ ہم نے مل کر ایوب خان کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے متضاد نظریات کو انہوں نے وقتی طور پر ایک طرف رکھ دیا اور متفق ہو گئے کہ ہم نے مل کر ایوب خان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس انتخابی الائنس کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ ایک ایسا امیدوار تلاش کیا جائے جو تمام سیاسی جماعتوں کا مشترکہ متحدہ اور متفقہ امیدوار ہو، اور اسی طرح جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہونے تھے اس میں بھی مشترکہ امیدوار میدان میں اتارے جائیں۔ اس مقصد کے لیے 24 جولائی 1964 کو کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز نے اپنا ایک 9 نکاتی ایجنڈا یا پروگرام دیا۔ اگر ہم ان 9 نکات کی بات کریں تو اس میں جو پہلا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ عوام کے لیے بنیادی حقوق کو بحال کیا جائے گا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر عام انتخابات ہونے چاہیے۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ وفاقی پارلیمانی نظام کے قیام کے لیے کوشش کی جائے گی۔ چوتھا نقطہ یہ تھا کہ صوبوں کو مکمل خود مختاری دی جائے۔ پانچواں نقطہ یہ تھا کہ صدارتی اختیارات میں کمی کی جائے۔ چھٹا نقطہ یہ تھا کہ عدلیہ کو آزاد اور خود مختار بنایا جائے اور ساتھ ہی انتظامیہ سے الگ کیا جائے۔ آٹھواں نقطہ یہ تھا کہ سیاسی قیدیوں کو فوری طور پر رہائی دلائی جائے، اور پھر نواں نقطہ یہ تھا
کہ تمام متنازع قوانین کو ختم کیا جائے اور مشرقی اور مغربی پاکستان میں جو معاشی طور پر جو عدم مسابقت ہے اس کو ختم کر کے وہاں پر ایک یکساں معاشی نظام تشکیل دیا جائے۔ یہ وہ 9 نکات تھے جن پر پھر انہوں نے اپنی فردر کوششوں کا آغاز کیا اور مشترکہ امیدوار کی تلاش کا کام شروع کیا۔ جب یہ الائنس بنا تو حکومتی حلقوں میں تھوڑی سی کھلبلی مچی، ان کو پریشانی ہوئی کہ تمام اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہو گئی ہیں اور انہوں نے مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سی او پی کے لیے صدارتی امیدوار کا انتخاب ایک بہت مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ یہ جو سیاسی جماعتیں تھیں یہ ڈائیورس آئیڈیاز رکھتی تھیں، ان کے مختلف نظریات تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسا امیدوار تلاش کیا جائے جس پر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہو۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے امیدواروں کی تلاش شروع کی۔ تو جو پہلا نام ان کے سامنے آیا وہ جنرل محمد اعظم خان کا تھا۔ یہ وہی جنرل محمد اعظم خان تھے جو ایوب خان کے پرانے ساتھیوں میں سے تھے اور مشرقی پاکستان میں گورنر کی ذمہ داریاں نبھا چکے تھے، اور جب 1958 کا مارشل لا لگا تھا تو اس مارشل لا میں یہ ایوب خان کے ساتھی تھے، لیکن ان کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ خاص طور پر مولانا باشانی نے اعتراض کیا کہ ہم کسی ایسے امیدوار کو اپنا امیدوار نہیں نامزد کر سکتے جس نے کسی بھی حیثیت سے مارشل لا کی مدد کی ہو۔ جب جنرل محمد اعظم خان کا نام ڈراپ کیا گیا تو حکومتی حلقوں اور خصوصاً ایوب خان کو قدر اطمینان ہوا، کیونکہ جب اعظم خان کا نام زیر گردش تھا تو ایوب خان کو قدر پریشانی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں گے، لیکن جب یہ نام ڈراپ کر دیا گیا تو انہوں نے اطمینان محسوس کیا۔ اسی طرح پھر خواجہ ناظم الدین کے نام پر غور کیا گیا، لیکن خواجہ ناظم الدین کا مسئلہ یہ تھا کہ 1964 میں جو ان کی ایج تھی وہ 70 سال سے زائد ہو چکی تھی، اور وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایک ڈائنامک اور ایکٹیو کمپین وہ لانچ کر سکیں گے، تو ان کا نام بھی ڈراپ کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک نام چودھری محمد علی کا تھا، یہ بھی پاکستان کے سابق وزیر اعظم تھے۔ ایک نام A.K. بروہی کا تھا، لیکن ان ناموں پر بھی اتفاق نہ ہو سکا۔ 17 سپتمبر 1964 کو سی او پی کے لیڈرز کراچی میں ملاقات کرتے ہیں، اجلاس کرتے ہیں، اور پھر بحث و تمیز کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جناح سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ ان کی مشترکہ امیدوار بنے۔ اس اجلاس کے بعد خواجہ ناظم الدین، شیخ مجیب الرحمان، نواب نصر اللہ خان، چودھری محمد علی اور کچھ اور لوگ فاطمہ جناح سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کی صدارتی امیدوار بنے۔ آغاز میں محترمہ فاطمہ جناح نے انکار کیا، لیکن ان لیڈروں کے کنونس کرنے پر اور اصرار کرنے پر فاطمہ جناح نے حامی بھر لی کہ وہ سی او پی کی صدارتی امیدوار بنے گی۔ اگلے دن 18 سپتمبر 1964 کو سی او پی کے لیڈروں نے بڑے فخری انداز سے یہ اعلان کیا کہ ان کی صدارتی امیدوار محترمہ فاطمہ جناح ہوں گی۔ جب یہ اعلان کیا گیا تو عوامی رد عمل بہت پازیٹیو تھا، لوگوں نے ویلکم کیا، اس ڈیسیژن کو اپریشیٹ کیا، کیونکہ 1962 کے آئین کے تحت خاتون سربراہ حکومت بن سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود جو مذہبی حلقے تھے ان کی طرف سے سوال اٹھائے گئے کہ خاتون ریاست کی یا حکومت کی سربراہ نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر جمعیت مشائخ نے ایک فتویٰ جاری کیا جس میں یہ کہا گیا کہ اسلامی تعلیمات کی روح سے خاتون سربراہ ریاست نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام نے یہی کہا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق خاتون کو حکومت کا یا ریاست کا سربراہ نہیں بنایا جا سکتا، لیکن جمعیت علماء اسلام نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ حکومتی امیدوار کی حمایت نہیں کریں گے۔ لیکن دوسری جانب جب فاطمہ جناح کا ڈیسیژن ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا امیدوار کھڑا کریں گے۔ مولانا عبید اللہ انور کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو اس وقت نامینیشن کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ پھر جے یو آئی کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جو امیدوار ان کی شرائط اور ان کے مطالبات کو مانے گا وہ اس کی حمایت کریں گے۔ اس پر
COP کے جو کنوینر تھے نوابزادہ نصر اللہ خان، انہوں نے تحریری طور پر رضامندی ظاہر کی کہ ہم JUI کے مطالبات کی حمایت کریں گے، تو لہٰذا آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ لیکن دوسری جانب ایوب خان نے JUI کے جو مطالبات تھے اور ان کی جو شرائط تھی ان کو مسترد کر دیا۔ اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ JUI نے ایوب خان کی حمایت کی۔ اس الائنس میں شامل جو ایک اور مذہبی جماعت تھی، جماعت اسلامی، اس کے امیر مولانا مودودی نے محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کا اعلان کیا اور یہ جواز دیا کہ جب خاص قسم کے حالات ہوں اور ان حالات میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ بڑی برائی اور چھوٹی برائی کون سی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ ایک بڑا مسئلہ ہے اور عورت کی سربراہی ایک چھوٹا مسئلہ ہے، لہٰذا ہم فاطمہ جناح کی حمایت کریں گے۔ اس پر ایوب خان نے جماعت اسلامی پر پابندی عائد کر دی اور مولانا مودودی کو اریسٹ کر لیا گیا، لیکن اس پر ریٹ پٹیشن دائر کی گئی اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جماعت اسلامی پر پابندی غیر قانونی ہے اور مولانا مودودی کی گرفتاری بھی نامناسب اور غیر قانونی ہے، جس پر جماعت اسلامی کو بحال کر دیا گیا اور مولانا مودودی کو رہا کر دیا گیا۔ یہاں یہ میں بتاتا چلوں کہ COP کو ایک بڑا دھچکا اور نقصان اس وقت ہوا جب COP کے ایک اہم رہنما خواجہ ناظم الدین 23 اکتوبر 1964 کو اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال پر COP کی پارٹیز کو خاصا نقصان ہوا، ان کو ڈھاکہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس کے بعد کاغذات نامزدگی کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ بھی ایک بہت دلچسپ کہانی ہے۔ قانونی طور پر 4 امیدوار الیکشن لڑنے کے اہل تھے، جس پر حکومتی پارٹی کی طرف سے 4 امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے، جس میں ایک تو ایوب خان خود تھے اور 3 ان کے وزراء تھے۔ ان کے وزراء میں ذوالفقار علی بھٹو، محمد شعیب اور عبدالستار شامل تھے۔ اپوزیشن کی طرف سے محترمہ فاطمہ جناح کے کاغذات جمع ہوئے، جبکہ 2 آزاد امیدواروں ڈھاکہ سے KM کمال اور کراچی سے میاں محمد بشیر نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ مجموعی طور پر 7 امیدوار مقابلے میں آ گئے۔ اب یہ ایک افواہ پھیلی، یہ تاثر دیا گیا کہ سکروٹنی کا عمل شروع ہوگا اور الیکشن کمیشن صرف 4 حکومتی امیدواروں کے کاغذات منظور کرے گا اور باقی سب کے مسترد کر دیے جائیں گے۔ جب یہ خبر COP کے پاس پہنچی اور ان میں خاصی تشویش ہوئی تو انہوں نے اس پر خاصا سخت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر فاطمہ جناح کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تو وہ شدید احتجاج کریں گے، اور اس پر انہوں نے ایک بہت زبردست چال چلی اور یہ کہا کہ صدر ایوب سرکاری ملازم ہونے کے ناطے الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں، ہم ان کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کریں گے۔ یہ ایک ایسا پتہ تھا جس پر ایوب خان اور ان کے حامیوں کو خاصی تشویش ہوئی کہ اگر یہ بات سپریم کورٹ نے مان لی تو ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو سکتے تھے۔ اس پر وزارت دفاع نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ایوب خان بیک ڈیٹ یعنی کہ 16 فروری 1960 سے ریٹائر تصور ہوں گے۔ اس پر اپوزیشن نے اعلان کیا کہ وہ سپریم کورٹ سے یہ رائے لے گی کہ کیا ایسا کوئی نوٹیفیکیشن قابل قبول ہو سکتا ہے جو بیک ڈیٹ سے نافذ العمل ہو۔ تاہم اس پر حکومتی امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے، یعنی کہ تینوں وزراء نے، محمد شعیب، ذوالفقار علی بھٹو اور عبدالستار نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ اس طرح مقابلے میں مجموعی طور پر 4 امیدوار رہ گئے، جن میں ایوب خان، فاطمہ جناح، KM کمال اور میاں محمد بشیر تھے۔ الیکشن کمیشن نے ان 4 امیدواروں کے کاغذات درست تصور کیے اور منظور کر لیے۔ اس انتخابی مہم میں ایوب خان کا جو محور اور مرکز تھا وہ ان کی 6 سالہ کارکردگی تھی۔ انہوں نے بڑے بڑے اشتہارات جاری کیے کہ ان کی 6 سالہ کارکردگی کو جانچا جائے، 1947 سے لے کر 1958 تک کے ملک کے کیا حالات تھے اور 1958 سے لے کر 1964 تک انہوں نے ملک کو کس حد تک ترقی دی ہے۔ اسی طرح ان کی جو پالیسیز تھیں ان کو انہوں نے پروپوگیٹ کیا، سرکاری مشینری کا استعمال کیا، جو اس وقت کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا تھا اس کو استعمال کیا اور اپنی کمپین بڑے زور شور سے چلائی۔ یہاں یہ امر خاصا دلچسپ ہے کہ ایوب خان نے
سرکاری احکامات جاری کیے کہ ان کے جلسوں میں سرکاری ملازم کو لایا جائے، اور یہ جو سرکاری احکامات تھے یہ اپوزیشن کے ہاتھ لگے، اور اپوزیشن نے ان کو باقاعدہ اخبارات میں شائع کروایا کہ ایوب خان کے جلسوں میں عوام نہیں آ رہے، اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو زبردستی اور مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے جلسوں میں آئیں۔ دوسری جانب فاطمہ جناح کی جو انتخابی مہم تھی، اس مہم میں انہوں نے ایوب خان کو خاصا آڑے ہاتھوں لیا، اور ان کی جو پالیسیز تھیں ان پر اعتراض کیا، خاص طور پہ بھارت کے حوالے سے جو پالیسیز تھیں اس پر انہوں نے ان پر خاصی نکتہ چینی کی۔ ایوب خان اور فاطمہ جناح دونوں نے انڈین فیکٹر کو اپنی کمپین کا حصہ بنایا۔ فاطمہ جناح کا یہ خیال تھا کہ ان کی جو کامیابی ہے وہ ملک میں جمہوری قدروں کو مضبوط کرے گی، جمہوریت کی بحالی ہوگی، اور سیاسی جماعتیں آزادانہ طور پر اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں گی۔ ان کی جو مختلف تقاریر کا نقطہ اور مرکز اور محور تھا وہ پارلیمانی نظام کی اور جمہوری نظام کی مکمل بحالی تھا۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور کس نظریے پہ یہ الیکشنز ہو رہے ہیں۔ عوام نے تو اپنا خیالات دے چکے ہیں، جدھر بھی میں گئی ہوں ادھر بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہاں پارلیمانی جمہوریت قائم ہوگی۔ اسی طرح محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ایوب خان کی کارکردگی پر مختلف سوالات اٹھائے۔ مثال کے طور پر جو بھارت کو دریا دیے گئے سندھ طاس معاہدے کے تحت ان پر سوالات اٹھائے گئے، مسلم لیگ کو توڑنے کا الزام ایوب خان پر لگایا گیا۔ اسی طرح جو دولت کا ارتکاز تھا 22 خاندانوں میں، اس کو بھی اپنی کمپین کا حصہ بنایا گیا۔ ان دونوں کمپینز کو دیکھ کر اس وقت کی جو عوام اور رائے عامہ اور جو میڈیا تھا ان کا یہ خیال تھا کہ فاطمہ جناح نے اس انتخابی مہم کو جاندار بنا دیا ہے، اور یہ جو مقابلہ ہے یہ اینی باڈی گیم ہے۔ سی او پی کے لیڈرز بہت پر امید تھے کہ جس طرح کمپین چلی ہے اور جس طرح مشرقی اور مغربی پاکستان میں لوگوں نے فاطمہ جناح کے جلسوں کو رونق بخشی ہے اور جس طرح ان کی آواز پر لبیک کہا ہے، وہ ضرور یہ الیکشن جیت جائیں گے۔ دوسری جانب جو حکومتی پارٹی تھی اور جو حکومتی حلقے تھے وہ خاصے پریشان دکھائی دیے، اور انہوں نے کچھ الٹرنیٹ سوچنے کی تیاری کی کہ کس طرح ان الیکشنز کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ 2 جنوری 1965 الیکشن کا دن تھا۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ جو الیکشن تھے یہ انڈائریکٹ تھے۔ ایک الیکٹورل کالج کا انتخاب کیا گیا تھا، یعنی کہ جو بی ڈی ممبرز تھے، بیسک ڈیموکریٹس تھے، 40,000 مشرقی پاکستان سے اور 40,000 مغربی پاکستان سے، انہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے ملک کے صدر کا انتخاب کرنا تھا۔ اسی طرح انہی بی ڈی ممبرز نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں کو منتخب کرنا تھا۔ یہ انڈائریکٹ الیکشن تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں الیکشن نتائج کی۔ 80,000 میں سے 79,700 جو ممبرز تھے انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، اور 300 کے قریب جو ممبرز تھے وہ کسی نہ کسی وجہ سے اپنا ووٹ استعمال نہیں کر سکے۔ ان 80,000 میں سے ایوب خان کے حصے میں 49,951 ووٹ آئے، جو کہ مجموعی ووٹوں کا 63.31% بنتا ہے۔ دوسری جانب فاطمہ جناح کو 28,691 ووٹ ملے، جو کہ 36.36% ٹوٹل ووٹوں کا بنتا ہے۔ یہ الیکشن فاطمہ جناح نہ جیت سکیں، ایوب خان جیت گئے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت فاطمہ جناح عوام کے دل جیتنے میں کامیاب ہو گئیں، اور خود جو سرکاری پارٹی کے کچھ لوگ تھے انہوں نے بھی یہ تاثر دیا۔ ایک کیبنٹ منسٹر تھے خدا بخش بچا، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ فاطمہ جناح عوامی الیکشن جیت گئیں۔ اس پر
اپوزیشن کا جو رد عمل تھا وہ خاصا شدید تھا. انہوں نے الیکشن نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ان انتخابات کو مینیج کیا گیا ہے اور ایوب خان نے زبردستی ان بی ڈی ممبر سے ووٹ لیے ہیں. نوائے وقت نے اپنے اداریے میں لکھا کہ یہ جو انتخابات تھے یہ قومی یا عوامی استصواب رائے نہیں تھا. اپوزیشن کے الیکشن ہارنے کی اور ایوب خان کے الیکشن جیتنے کی کیا وجوہات تھیں؟ اگر ہم اس پر بات کریں تو جیسا کہ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی نے اپنی کتاب ملٹری اینڈ پالیٹکس ان پاکستان کے پیج 133 پر لکھا ہے کہ ایوب خان کو ملٹری، بیوروکریسی اور بی ڈی ممبرز کی مکمل حمایت حاصل تھی. دوسری جانب فاطمہ جناح ان کی حمایت سے محروم تھی. ایک بنیادی وجہ یہ تھی. اسی طرح فاطمہ جناح کے الیکشن ہارنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ حکومتی مشینری کی جانب سے جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ملک توڑنے کی سازش کر رہی ہے اور یہ ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتی ہے پاکستان کو، انتشار پھیلانا چاہتی ہے، اور اس پروپیگنڈے کو سرکاری مشینری کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا گیا. پھر ایک جو مؤثر ہتھیار ایوب خان نے استعمال کیا وہ فاطمہ جناح کے عورت ہونے کے حوالے سے تھا. خاص طور پہ جو مذہبی ووٹ تھا، مذہبی ایلیمنٹس تھے، ان کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ عورت کی حکمرانی کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح بی ڈی ممبرز نے چونکہ یہ ووٹ دینا تھا، الیکٹورل کالج بی ڈی ممبرز کا تھا، تو فاطمہ جناح کا یہ خیال تھا یا اپوزیشن پارٹیز کا یہ خیال تھا کہ بی ڈی ممبرز جو ہیں ان کے پاس مکمل اختیارات نہیں ہیں، اس سسٹم کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے. جبکہ دوسری جانب ایوب خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو بی ڈی ممبرز کو اور اس سسٹم کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ سسٹم ختم ہو گیا تو خود بی ڈی ممبرز کا وجود ختم ہو جائے گا. لہٰذا اس نیریٹو کو بھی بڑے اچھے انداز سے ایوب خان نے ایکسپلائٹ کیا اپنی فیور میں. پھر میڈیا پر اور جو حکومتی مشینری تھی ظاہر اس پر بھی ایوب خان کا کنٹرول تھا، اور سرکاری وسائل کے ذریعے اس نے اپنی کمپین کو لانچ کیا. جس طرح کہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ سرکاری احکامات جاری کیے گئے کہ ایوب خان کے جلسوں میں سرکاری ملازمین کو اور عوام کو مینیج کر کے لایا جائے. جبکہ جو غیر جانبدار حلقے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ عام انتخابات ہوتے، یعنی کہ ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پر ہوتے، ایک عام آدمی یا 1% 1 ووٹ کے ذریعے یہ الیکشن ہوتے تو فاطمہ جناح کی کامیابی یقینی تھی. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا. صدارتی انتخابات کے نتائج نے اپوزیشن کو قدرے مایوس کیا، اور ان کی جو ایفرٹس تھیں وہ اب قدرے ماند پڑ گئیں، اور انہوں نے پہلے تو یہ سوچا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا جائے، لیکن بعد میں انہوں نے انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا. ہاف ہارٹڈلی، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں بھی حکومتی پارٹی یا ایوب خان کے حمایت یافتہ امیدوار بھاری اکثریت سے منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے. اس طرح آہستہ آہستہ سی او پی اپنی وقت کھوتا چلا گیا. لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ جو انتخابات کے نتائج تھے، 1965 کے انتخابات کے نتائج نے اینٹی ایوب موومنٹ کی بنیاد رکھی. اس کے بعد پھر ایوب خان پوری طرح سے سنبھل نہیں سکے. اگرچہ وہ انتخاب جیت گئے، لیکن ملک کے معاملات پر اور گورننس پر ان کی گرفت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئی، اور 25 مارچ 1969 کو انہوں نے یہ اقتدار یحییٰ خان کے حوالے کر دیا اور اقتدار سے رخصت ہو گئے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ میں ہم اگلے الائنس پر بات کریں گے.